بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میاں آصف علی چینل آواز سے آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کی توجہ میں ان لوگوں کی جانب آج کرانے کی امید سے ہوں کہ وہ لوگ جو ساری عمر کسی ایک ادارے کو اپنی عمر رواں دیتے ہوئے اور اپنی ساری دکھ سکھ کو اس ادارے میں سموتے ہوئے ایک پنشن کی آس پہ جب ریٹائر ہوتی ہیں تو انہیں یہ آس ہوتی ہے کہ اگر ان کا بچہ نوکر نہیں ہے، اگر ان کی کوئی اور ذمہ داری ہیں، کوئی بیٹی بیانی ہے، کوئی میڈیکلی کوئی مسئلے ہیں تو چلیں، اگر کوئی نوکری نہ بھی ہوئی تو پنشن کے واجبات سے ان کا علاج، ان کی گھریلو اخراجات کو آدمی قبول کر لے گا، پورا کر لے گا۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خصوصی طور پر ہمارے ملک کے اندر وہ ادارے جن کو ہم بینک کہتے ہیں، جو کہ ملکی معیشت میں اپنا ایک عام کردار ادا کرتے ہیں، جو کہ کروڑ ہاں نہیں اربوں روپے منافع اکٹھا کماتے ہیں ان تمام امپلائیز کی محنت سے، بے شک تنخواہ ادا کرتے ہیں، لیکن تنخواہ کبھی بھی مہنگائی کے تناسب سے نہیں دی گئی۔ اور مصیبت یہ ہے کہ آج کے اس دور میں مجھے حیرت ہوتی ہے، اس ڈیجیٹل دور میں، اس آئی ٹی کے دور میں اور اس انتہائی مہنگائی کے دور میں، جبکہ روس اور یوکرین کی وجہ سے یورپ جیسے ممالک بھی جو ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں چلا اٹھے ہیں، تو پاکستان تو ہم تو ہے ہی منگتا ملک، غریب ملک، شروع سے لے کے آخر تک ہم تو اس مدارج میں ہی نہیں آتے جہاں پہ وہ ہیں۔ تو سوچئے کہ مہنگائی اسی طرح کی ہوگی تو ہمارے جیسے کم آمدنی والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور اس میں پھر ظلم یہ بھی ہو جائے، جبر کی یہ حد بھی آپ ڈال لیں کہ اس کی پنشن کو بھی آپ 2002 کی بنیاد پہ رکھیں، چاہے وہ 2022 میں ریٹائر ہو یا 2050 میں۔ اس کی کوئی منطق اس پاکستان میں بنتی ہے؟ کیا کوئی قانون ہے؟ کیا کوئی عدالت ہے جو غریبوں کو، جو میرے گارڈز کو، کیشیئرز کو، چھوٹے آفیسرز کو، ایگزیکٹو کو انصاف دے سکے، ان کو ان کا حق دے سکے؟ کئی دفعہ الائٹ بینک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس کے مالک ہیں نعیم مختار، ٹیکسٹائل کا بزنس ان کا ہے، بینک انہوں نے خریدا، بینک خریدتے وقت انہوں نے کہا کہ ہم امپلائیز کے مفادات کا تحفظ کریں گے، تو آج وہ اپنی زبان سے پھرتے ہوئے مختلف عدالتوں میں ہوتے ہوئے، جہاں سے پنشن کے حوالے سے میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جنہوں نے ان الائٹ بینک کے امپلائیز کے حق میں فیصلہ دیا، اس کو ڈیلے ٹیکٹس میں لے جا رہے ہیں۔ بابا دیکھیں، ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ میں ارباب اختیار حکومت وقت کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسی کوئی قانونی آپ وہ کریں، ایسا کوئی قانون بنائیں جس میں صرف ایک طبقہ فیض یاب نہ ہو، وہ ہر بندہ، ہر شہری اس سے فیض یاب ہو۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ایک فیصلہ پنشنز کے حق میں دیا ہے تو ریویو پٹیشن کا بے شک حق ہے، لیکن 1 مہینے کے اندر اگر وہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر جو واجبات ہیں پنشنرز کو ادا کرنے چاہیے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی ہزار ملازمین پنشن کی اس پہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کسی کو ترس نہیں آیا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ آج ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں ٹھنڈے ہیں، لیکن نہ مزدوروں کا کوئی ہمدرد ہے اور نہ غریبوں کا کوئی دائی ہے کہ اس کی آواز اٹھا سکے۔ میں نئے آرمی چیف عاصم منیر کو بھی کہتا ہوں، میں صدر پاکستان کو بھی کہتا ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان کو بھی کہتا ہوں، میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کم از کم پنشن والوں کو تو ان کا حق دو۔ اگر ان کے بچوں کو نوکری نہیں دے سکتے تو ان کو پوری پنشن تو دو۔ میں آپ کی ملاقات ہمارے
الائٹ بینک سے ریٹائرڈ وائس پریزیڈنٹ عالم زیب سے کراتا ہوں، جن کی 41 سالہ رفاقت رہی ہے الائٹ بینک سے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو پینشن ہے وہ 5,500 ہے وائس پریزیڈنٹ کی. تو سوچیں ایک گارڈ اور پی این کی کتنی ہوگی. کیا وہ کسی قانونی چارہ جوئی کے لیے جب رکشہ یا ٹیکسی کراتا ہوگا تو پوری پینشن اس میں نہیں چلی جاتی ہوگی؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر بے حسی ہے اس اونچے طبقے پہ، جو کہ اپنے سے چھوٹے کو کم تر جان کے ان کو اور دلدل میں دھکیل رہا ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں عالم زیب صاحب سے. عالم زیب صاحب خوش آمدید، آپ ہمارے چینل آواز میں آئے. میری باتیں آپ نے سنی، میں نے آپ کی آواز بن کے، میں چونکہ میرا بھی تعلق الائٹ بینک سے رہ چکا ہے تو میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں بھی آپ کی طرح افیکٹی ہوں. تو بتائیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس پہ کیوں نہیں بات ہوتی؟ سر دیکھیں یہ کہ 2002 میں ہمارے ظفر صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور خدا کے فضل سے آہستہ آہستہ سٹیپ ہو کے سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک یہ پہنچ گئی، اور سپریم کورٹ میں ہم نے یہ کیس جیت دیا. اب ایگزیکیوشن میں ہمارے پشاور سول جج کے پاس کیس ہے، انشاءاللہ بہت جلد فیصلہ آئے گا. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب آپس میں اتفاق رکھیں. کورٹ میں جس دن ہماری پیشی ہو، سب ہمارے ساتھی جو ہے وہ عدالت میں آیا کرے انشاءاللہ. تو امید ہے حکومت سے کہ وہ ہمیں بہتر ہی فیصلہ دے. تھینک یو عالم زیب صاحب کو آپ نے سنا. خواتین و حضرات، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ہم غریبوں کی آواز بن کے اٹھے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے گا. میں شکر گزار ہوں جناب ظفر صاحب کا، میاں رشید صاحب کا، تنولی صاحب کا، جو کہ ہماری آواز بن کے آج بھی عدالتوں میں پاکستان کی سڑکوں پہ گونج رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.